कल फॉरेन ऑफिस ने मीडिया को ये पाकिस्तान के बिहाफ पे ये मैं पढ़ देता हूँ कि हमने क्या जवाब दिया है। Pakistan has taken note of passage of the House Resolution 901 by the US House of Representatives on 25th of June. We believe that the timing and context of this particular resolution does not align well with the positive dynamics of our bilateral ties and stems from an incomplete understanding of the political situation and electoral process in Pakistan. Pakistan, as the world's second largest parliamentary democracy and fifth largest democracy overall, is committed to the values of constitutionalism, human rights and rule of law in pursuance of our own national interest. We believe in constructive dialogue and engagement based on mutual respect and understanding. Such resolutions are therefore neither constructive nor objective. We hope that the US Congress will play a supportive role in strengthening Pakistan-US ties and focus on avenues of mutual collaborations with benefit both for our people and countries. ये हमने फौरी कल दिया इसका रिएक्शन, चूँकि इस वक्त हाउस बजट को पास कर रहा है और ये इस वक्त प्रायोरिटी है, टाइम बाउंड भी है और गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त के साथ ये गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि जो ही होपफुली कल शाम को या परसों जब ख़त्म आप प्रोसेस कर लें, तो मैंने आपसे भी आपको कॉन्फ्रेंस में लिया था कि हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे. We must show our sovereignty, we must show our unity, we must show कि we mean business. ये कोई तुक नहीं है. हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन we refrain. और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू. तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है, बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट और इन रिस्पॉन्स टू द US रेजोल्यूशन. नंबर 1. दूसरी जो बात इन्होंने फरमाई कि जी ये वोट ओवरसीज के लिए है, हम हाजिर हैं. लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये कोई तुक नहीं है कि बाहर के जो लोग, मैं PMLN इंटरनेशनल जो ओवरसीज है उसका प्रेसिडेंट हूँ सिंस 2003. मैं से ज़्यादा कौन इंटरेस्टेड होगा कि जी उनको हकूक़ मिले, क्योंकि इट इज़ माई ड्यूटी. लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये तो कोई तुक नहीं है कि हम उनको यूज़ करें कि कोई मियाँ वाली में वोट दे, कोई कामों की में वोट दे, कोई जाके पेशावर का वोट वहाँ बाहर बैठ के. Let's give them representation in these two houses. Let there be a voice of those people. Let's consider government is open. Let's sit together, discuss in a candid way and constitutional amendment ले आते हैं उनके लिए. So हम इसको सपोर्ट करते हैं, बट इन डिफरेंट फॉर्म. आपको याद होगा कि जब वोट की बात हुई थी, ओवरसीज वाले उस वक्त साइड जरूर हुए थे, लेकिन जब PMLN ने उसका काउंटर ये फार्मूला दिया तो दे आर मोर सेटिस्फाइड. और उनकी अब प्रेफरेंस इसी के लिए है कि उनकी चंद सीटों की नुमाइंदगी होनी चाहिए बोथ हाउसेस में. जो भी हम मिल के फैसला करें, हुकूमत उसके लिए तैयार है. फ़लस्तीन के ऊपर बात हुई कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही. मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक तो ये है कि हुकूमत प्रोएक्टिवली है फ़लस्तीन के. ये बड़ा देखें, सब मुसलमान हैं, हम सब ने अल्लाह को भी उसका जवाब देना है. मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत प्रोएक्टिवली इसके ऊपर इन्वॉल्व है. और मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो है फैसला वो बड़ा क्लियर है. हमने ये कैटेगोरिकली ये ऐलान किया हुआ है कि जी हम इसको किसी भी सूरत में इस जो कुछ हो रहा है उसको हम इंडोर्स नहीं करते, बल्कि हम उसकी मुखालफत करते हैं. अब उसके लिए हमने जो चीज़ें 3 हमने फोरम्स हैं पिछले 4 महीने गवर्नमेंट को आए हुए, 3 फोरम्स पे OIC में जो इस्लामी उम्मा की 57 ममालिक की एक बॉडी है और उसका मैं समझता हूँ उसका प्राइम फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर काम करें. हमने प्रोएक्टिवली जो गैम्बिया में बैंजोल में मई में जो वहाँ हुआ समिट, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में 2 काम बल्कि 3 काम किए. गज़ा के ऊपर अपनी पोजीशन बड़ी कैटेगोरिक दी और क्या दी कि जी हमें इजराइल को हमने कंडेम किया. किसी ने बाय नेम शायद मुसलमान ममालिक में से इतना बोल्डली कंडेम नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं जिसने कंडेम किया पाकिस्तान और आपके बिहाफ पे. हमने कहा कि ये
جو یہ جنگ ہے اس کو فوری بند ہونا چاہیے. یہ جو فوڈ فلو ہے, جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کہا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ 1967 کے پری جو بارڈرز تھے اس کے اوپر ہونی چاہیے, اور وہ فلسطین کی جو القدس الشریف ہے وہ اس کا کیپٹل ہونا چاہیے. تو پلیز یہ نہ کہیں کہ حکومت کی کوئی اس پہ پالیسی نہیں ہے, حکومت اس کو سیریسلی نہیں لے رہی. OIC کے بعد ٹرکی نے D8 کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ استنبول میں کی. پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کی پوری انہی لائنوں کے اوپر وہاں اپنی نمائندگی کر کے ان کو سپورٹ کیا, اور یہ گلوبل میڈیا میں سب جگہ یہ رپورٹڈ ہے. تیسرا, عمان میں کنگ آف جارڈن, پریزیڈنٹ آف ایجپٹ, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے ابھی چند دن پہلے انہوں نے 65 ممالک کی ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ کی. وزیر اعظم صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ان کے بیہاف پہ, میں نے اس کو اٹینڈ کیا, اور انہی لائنوں کے اوپر. اچھا یہ تو ہے نا ہماری نمائندگی اور فائٹ فار غزہ گلوبلی, لیکن پاکستان سے 8 بگ کنسائنمنٹس کیرنگ اباؤٹ 2400 میٹرک ٹنز آف گڈز وہ ہم نے وہاں بھجوائی نہیں بلکہ وہاں میک شور کیا وہاں پہنچے. پہلے ایجپٹ کے لیے جا رہی تھی, اب اپنے جارڈن کے لیے بھیج رہے ہیں. نومی کنسائنمنٹ از بینگ پریپیئرڈ, اور انشاءاللہ وہ بھی جائے گی. تو پلیز ہم سب کا فرض ہے, حکومت کا فرض ہے, اور پرائم منسٹر تو اس میں کئی دفعہ پبلک سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. تو اس پہ میں عرض کروں گا کہ ہماری دوسری ہم نے جو میجر ذمہ داری کی, کہا جی کشمیر پہ کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں کشمیر پہ پچھلے کئی سمٹس میں بات نہیں ہوئی. کشمیر میں پہلی دفعہ میننگ فل وے میں OIC میں ہم نے بھرپور نمائندگی کی. وہاں 11 کانٹیکٹ گروپس ہیں, کسی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ نہیں ہوئی. وی میڈ شور کہ کشمیر کے اوپر کافی ہیڈز آف سمٹ کے بعد اس دفعہ پہلی دفعہ میٹنگ ہو, اس میں ہمارے دوست ممالک نے بھرپور کردار ادا کیا. تیسرا ہم نے کیا کیا جناب اسپیکر, اس وقت فوبیا, اسلاموفوبیا, ہمارا بلاسفیمس مٹیریل آتا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہماری قرآن حکیم کے بارے میں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہمارے اسلام کے بارے میں. بھئی اگر جو اینٹی سیمیٹزم ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے تو یہ اسلامی مٹیریل کیوں نہیں ریموو ہو سکتا ان تمام ایپ سے جلدی تاکہ وہ پھیلے نہ, اور جو دل آزاری ہوتی ہے وہ نہ ہو. ہم نے بھرپور OIC میں پہلی دفعہ اس کے اوپر ہم نے بھرپور نہ صرف ہم نے اپنی اس کو ٹیک اپ کیا بلکہ لابی کی, اور اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ OIC کے سیکرٹری جنرل کا پرماننٹ جو ہے NOI آن اسلاموفوبیا وہ اپوائنٹ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کریں, تفصیل سے کریں, اور ہم ہر اس چیز کا عرض کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف کی حکومت کی کیا پالیسی ہے, ہم نے کیا ایکشن لیے ہیں, غزہ ہو, اسلاموفوبیا ہو, کشمیر ہو. تو کشمیر کو ہم بالکل ہماری پرائرٹی, اور اس میں کوئی اس میں ہمارا خدا نخواستہ سافٹ کارنر نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کو مجھے موقع ملا ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لاسٹ ٹائم جب آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی نان پرماننٹ ممبرشپ ملی تھی, آپ 1 ووٹ سے جیتے تھے, 1 ووٹ سے. یہ ہے کانفیڈنس اس حکومت میں. دنیا کا اس وقت کہتا ہے جی یہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. کون سی تنہائی, کون سا فورم ہے جہاں پاکستان اپنی آواز نہیں اٹھا رہا؟ اور اس کے نتیجے میں 1 ووٹ سے ہم نہیں جیتے جناب اسپیکر. 187 ووٹ پڑے اور 182 ووٹ سے پاکستان نان پرماننٹ ممبر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا الیکٹ ہوا ہے. اور یہ 20-25-20-26 2 سال کے لیے ممبرشپ ہے. ہم اس فورم کو بھرپور استعمال کریں گے, ہم پاکستان کا پوری طرح فرض ادا کریں گے. ہم غزہ پہ بھی وہاں اپنا نمائندگی پوری طرح کریں گے, ذمہ داری ادا کریں گے, کشمیر پہ بھی کریں گے, اور تمام انشاءاللہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کریں گے. کچھ دوستوں نے کہا کہ جی یہ $27 ملین چین اپنا وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہیومن لائفز ہیں, وہ ہمارا بہترین دوست ہے, اور وہ ہمارے آؤٹ آف دی وے سی پیک 1 ہمارے ساتھ کیا. ہم نے اپنی غلطیوں سے سی پیک کو بالکل بیک برنر پہ کر دیا, اپنی غلطیوں کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں. اب ہم کیا کیا, نہ صرف وہ ریوائیو ہو رہا ہے, اپ گریڈ ہو رہا ہے. اور یہ کمپلیمنٹ جاتا ہے شہباز شریف ایز اے وزیر اعظم آف پاکستان کہ انہوں نے اس کو نہ صرف ریوائیو کروایا بلکہ اپ گریڈ کروایا. تو اللہ کے فضل و کرم سے بھی یہ ہمارا کامن گول ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جب یہ گئے, اور اس کے بعد جناب اسپیکر, چائنا کی حکومت نے جو انٹرنیشنل جو ان کی ڈیلنگ کا جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ایک وزیر ہوتا ہے, ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ کلوز ٹو دی پریزیڈنٹ آف چائنا, انہوں نے ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا دیکھ کے کہ پولیٹیکل سینس کیا ہے. ہم نے تو اپنے کام خود خراب کیے پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اور پیٹی پالیٹکس میں اس ملک میں. تو آپ نے دیکھا
کہ اس حکومت نے ریگارڈلیس کہ کون سی چھوٹی بڑی ہر پارٹی کو مدعو کیا اور ایک ایونٹ کیا جو کہ کنسلٹیٹو پروسیس ہوا تھا 2019 میں اور 2020 میں، اس کے بعد نہیں ہوا، وہ ہم نے ہولڈ کیا اور وہ اس وقت پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور میں مشکور ہوں کہ تمام پارٹیز نے وہاں وہ یہ شرکت کی، اپنے ویوز دیے، ہم نے کسی کے ویو کو ایڈٹ ہی کیا۔ Everyone's view went viral, live to the public and to the nation. تو یہی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ تھا، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ جہاں تک معاوضہ کا تعلق ہے، محلے آنریبل ممبر کو مس انفارمیشن ہے۔ It was not $27 million, it was $2.58 million, تقریباً $2.5 million۔ سو اگر کوئی مزید تفصیل چاہیے، فائنانس منسٹر صاحب ہیں، منسٹری موجود ہے، تو $27 million کی کوئی کمپنسیشن نہیں کی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے دورے کے دوران یہ بشام کے جو چائنیز جو کلنگ ہوئی تھی